مصطفیٰ جان رحمان پہ لاکھوں سلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ادارہ تحقیقات امام احمد رضا کے آفیشیل یوٹیوب چینل سے ہم حاضر خدمت ہیں۔ 15 رمضان المبارک سیدنا و مرشدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم ولادت۔ سیدنا امام حسن مجتبیٰ دلبند زہرا، سبط پیمبر، راکب دوش مصطفیٰ، سید الاسقیاء اور 5ویں خلیفہ راشد۔ حضرت امام حسن مجتبیٰ کی جب ولادت ہوئی تو آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام نے خود آپ کو گھٹی دی۔ لعاب اقدس امام حسن کی پہلی غذا تھی جو آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام نے خود عطا فرمائی۔ اس کے علاوہ حضرت امام حسن کا عقیقہ 7ویں روز آقا دو جہاں نے خود فرمایا۔ آپ کا نام حسن آقا دو جہاں نے خود رکھا۔ آپ کے چھوٹے بھائی کا نام ان کی ولادت پر حسین رکھا اور ان سے چھوٹے بھائی کی ولادت پر ان کا نام محسن آقا دو جہاں نے خود رکھا۔ اور پھر آقا دو جہاں کی حدیث مبارکہ ہے کہ حضور نے فرمایا کہ میں نے اپنے بچوں کے نام حسن، حسین اور محسن در حقیقت حضرت ہارون علیہ السلام کے بیٹوں شبر، شبیر اور مشبر کے نام پر رکھے۔ حضرت امام حسن مجتبیٰ اہل بیت اطہار کے وہ روشن چراغ ہیں اور وہ مہکتے پھول ہیں کہ جنہیں آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام خود سونگھا کرتے اور فرماتے کہ یہ دونوں بچے جنت کے پھول ہیں اور ان میں سے جنت کی خوشبو آقا دو جہاں سونگھتے۔ اور یہ دیکھیے کہ یہ وہ ذات ان شہزادوں کو چوم رہی ہے، سونگ رہی ہے، جس ذات کی اپنی خوشبو کا عالم یہ ہے کہ جہاں سے وہ گزر جاتے تو صحابہ کرام کو پتہ چل جاتا تھا کہ آقا دو جہاں یہاں سے گزرے ہیں۔ سرکار دو عالم کے وجود مسعود کی خوشبو سے صحابہ کرام پہچان لیتے تھے۔ حضرت انس بن مالک کی والدہ حضرت ام سلیم، ان کی روایت موجود ہے کہ آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام کا پسینہ مبارکہ انہوں نے ایک شیشی میں محفوظ کر رکھا تھا جس کی خوشبو جیسی خوشبو کسی نے کبھی سونگھی نہیں تھی، اور وہ بطور مشک، بطور خوشبو اس کو استعمال فرماتے۔ حضرت امام حسن کے لیے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فتاوی رضویہ شریف میں متعدد مقامات پر امام حسن کا تذکرہ ان روایات کے حوالے سے کیا جو کتب احادیث میں آئیں۔ ان میں سے چند ایک میں آپ کی نظر کروں کہ امام حسن مجتبیٰ کے لیے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت جامع ترمذی سے روایت بیان فرماتے ہیں، اور یہ روایت ہے فتاوی رضویہ 22ویں جلد پیج 262۔ جامع ترمذی کی روایت ہے جس میں ہے کہ سید عالم سے پوچھا گیا کہ حضور کو اپنے اہل بیت میں سب سے زیادہ پیارا کون ہے؟ فرمایا حسن و حسین، اور حضور دونوں صاحبزادوں کو حضرت سیدہ زہرا سے بلوا کر سینے سے لگاتے اور ان کی خوشبو سونگھتے۔ فتاوی رضویہ جلد 22 پیج 263 صفحہ 263۔ پھر صفحہ 262 پر 22ویں جلد میں ہی اعلیٰ حضرت ایک اور روایت نقل کرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ ایک اور روایت میں اسامہ بن زید فرماتے ہیں کہ نبی پاک میرا ہاتھ پکڑ کر ایک ران پر مجھے بٹھا لیتے اور دوسرے پر امام حسن کو، پھر دونوں کو اپنے سینے سے لپٹا لیتے، پھر دعا فرماتے الہی ان دونوں پر مہر کرتا ہوں تو ان پر رحم فرما۔ امام حسن مجتبیٰ کی شان میں اعلیٰ حضرت نے متعدد اور احادیث نقل فرمائی۔ فتاوی رضویہ 22ویں جلد صفحہ 262 پر ہی اعلیٰ حضرت ایک روایت جو بخاری، مسلم اور نسائی میں موجود ہے اس کو لکھتے ہیں فتاوی رضویہ میں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ یعنی ایک بار سید دو عالم حضرت بطول زہرا کے مکان پر تشریف لے گئے اور
سیدنا امام حسن کو بلایا۔ اس کے راوی حضرت ابو ہریرہ ہیں، ان کا بیان ہے۔ امام حسن کو بلایا، حضرت زہرا نے بھیجنے میں کچھ دیر کی، میں نے سمجھا انہیں ہار پہناتی ہوں گی یا نہلا رہی ہوں گی۔ اتنے میں امام حسن دوڑتے حاضر ہوئے، گلے میں ہار پڑا تھا۔ سید عالم نے دست اقدس بڑھائے، حضور کو دیکھ کر امام حسن نے بھی ہاتھ پھیلائے، یہاں تک کہ دونوں ایک دوسرے سے لپٹ گئے۔ حضور نبی اکرم نے گلے لگا کر دعا کی، الہی میں اسے دوست رکھتا ہوں، تو اسے دوست رکھ، جو اسے دوست رکھے اسے بھی دوست رکھ۔ فتاوی رضویہ جلد 22 صفحہ 262۔ پھر اعلیٰ حضرت عظیم البرکت ایک ہمارا اہم ترین مسئلہ وہ سلجھانے کے لیے ایک روایت نقل فرماتے ہیں۔ فتاوی رضویہ کی 29ویں جلد میں یہ روایت اعلیٰ حضرت نے لکھی، اور اس روایت میں ایک بہت بڑے مسئلے کا حل بھی موجود ہے۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ حدیث شریف میں سیدنا امام حسن کی ولادت پر حضور نبی اکرم تشریف لے گئے اور ارشاد فرمایا، مجھے میرا بیٹا دکھاؤ، تم نے اس کا کیا نام رکھا ہے؟ مولا علی نے عرض کی، حرب۔ فرمایا نہیں، بلکہ وہ حسن ہے۔ پھر سیدنا امام حسین کی ولادت پر تشریف لے گئے اور فرمایا، مجھے میرا بیٹا دکھاؤ، تم نے اس کا کیا نام رکھا ہے؟ مولا علی نے عرض کی، حرب۔ فرمایا نہیں، بلکہ وہ حسین ہے۔ پھر امام محسن کی ولادت پر وہی فرمایا، مولا علی نے وہی عرض کی، فرمایا نہیں، بلکہ وہ محسن ہے۔ پھر فرمایا، میں نے اپنے بیٹوں کے نام داؤد علیہ السلام کے بیٹوں کے نام پر رکھے، شبر، شبیر، مشبر، حسن، حسین، محسن۔ ان سے ہم وزن و ہم معانی ہے۔ اس سے مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کو تنبیہ ہوئی کہ اولاد کے نام اخیار کے ناموں پر رکھنے چاہیے، لہٰذا ان کے بعد اپنے صاحبزادوں کے نام ابو بکر، عمر، عثمان، عباس وغیرہ رکھے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ تینوں بیٹوں کی ولادت پر جب مولا علی نے حرب نام رکھا اور نبی اکرم نے یہ نام تبدیل کیے اور بتایا کہ یہ داؤد علیہ السلام کے بیٹوں سے نسبت ہے، اور ایک روایت یہ بھی ہے کہ حضرت ہارون علیہ السلام کے بیٹوں سے نسبت ہے، دونوں روایتیں ہم نے یہاں پیش کر دی ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے داؤد علیہ السلام کے بیٹوں کا ذکر کیا کہ ان کے بیٹوں شبر، شبیر اور مشبر کے نام پر رکھے گئے، یعنی مولا علی نے آقائے دو جہاں کے اس عمل سے یہ جانا کہ اولاد کے نام اخیار کے نام پر رکھنے چاہیے، اس لیے آگے اپنے بیٹوں کے نام ابو بکر، عمر، عثمان، عباس وغیرہ رکھے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام حسن کا تذکرہ کرتے ہوئے ایک ایسے زاویے کا انتخاب کرتے ہیں کہ جس زاویے پر عموماً لوگ نہیں سوچتے۔ امام حسن مجتبیٰ کے متعلق آقائے دو جہاں نے فرمایا کہ میرا یہ بیٹا سید ہے، اور امام حسن سادات میں واحد سید ہیں جن کو آقائے دو جہاں نے سید کہا ہے کہ میرا یہ بیٹا سید ہے، سردار ہے، اور یہ مسلمانوں کے دو عظیم گروہوں میں صلح کروائے گا۔ اب امام حسن نے تو اقتدار کی قربانی دی، پوری حکومت حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سپرد کر دی، بدلے میں اللہ کی جانب سے ان کو کیا انعام عطا ہوا؟ اعلیٰ حضرت اس انعام کا ذکر کرتے ہیں، اور اس انعام کا ذکر اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ کی 28ویں جلد میں پیج 392 صفحہ 392 پر ذکر کیا کہ امام حسن کو اللہ نے کیا انعام عطا کیا۔ اب اعلیٰ حضرت کے الفاظ میں آپ کی نظر کر دوں۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان اس کو بیان کرنے کے لیے ملا علی قاری حنفی کی کتاب نزہۃ الخاطر، وہاں سے ایک روایت نقل کرتے ہیں۔ فتاوی رضویہ جلد 28 صفحہ 392، ملا علی قاری علیہ الرحمہ کی عبارت نقل کر رہے ہیں۔ وہ عبارت کیا ہے؟ یعنی بے شک مجھے اکابر سے پہنچا کہ سیدنا امام حسن مجتبیٰ نے جب بخیال فتنہ و بلا یہ خلافت ترک فرمائی، اللہ عز و جل نے اس کے بدلے میں ان میں اور ان کی اولاد امجاد میں غوثیت عظمیٰ کا مرتبہ رکھا۔
پہلے قطب اکبر خود سیدنا امام حسن ہوئے، اور اوسط میں حضور سیدنا عبد القادر، اور آخر میں حضرت امام مہدی ہوں گے رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ یہ ہے امام حسن کے اس صلح کا نتیجہ کہ اللہ نے غوثیت عظمیٰ امام حسن کو اور امام حسن کی اولادوں کو عطا کی۔ خدا بند ذوالجلال پاک پروردگار امام حسن کا صدقہ اس پوری امت کو عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ مصطفیٰ جان رحمان پہ